الحمد للہ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، الصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی آلہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ وقال تعالى في مقام آخر في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ بھائی محبت سے، ذوق سے، جھوم جھوم کے، اور آخری جملہ ظہور ابو والا سنیں، مسکرا کے درود پاک پڑھیں، مسکرا کے درود پاک پڑھیں۔ ہم جشن منا رہے ہیں، جشن بھی 1500واں ہسٹوریکل سیلیبریشن، ٹھیک ہے نا۔ حضور کے میلاد کی بات بھی ہے، حضور کی ختم نبوت کی بات بھی ہے، تو چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ یہ شوق کی محفل نہیں ہے، قول خانی کی محفل، سمجھ آئیے، یہ جشن کی محفل ہے۔ تو سنجیدگی بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ٹھیک، مطلب وارفتگی بھی چاہیے، شیفتگی بھی چاہیے، دیوانگی بھی چاہیے۔ یہ محبت سے ذرا مسکرا کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ چنگے بندے ہو انہیں جڑے بغیر کہنے دے سبحان اللہ کہنے، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ۔ وہ بھی چنگے بندے نے جنہوں نے بغیر ہاتھ کہنے دے ایک ہاتھ چکیا یا دو میں چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم نے اس آقا کو سلام کرنا ہے ان اشعار میں جن کے طفیل ہماری شکل سلامت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے سلام کرتے جائیں، لاکھوں سلام آپ نے بولنا ہے، میں پڑھوں گا، لاکھوں سلام آپ نے بولنا ہے۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے، جس کے آگے سرے سرورہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے، اس زلال حلاوت پہ۔ بابا جی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ ان کے لرز رہے ہیں، دیکھو نا، یہ ہیں بزرگ، ان کا ذوق، ان کا جذبہ، شوق، عشق سلامت ہے۔ جو ہاتھ بیمار ہوں گے نا، مصطفیٰ کے نام پہ اٹھیں گے تو صحت مند ہو جائیں گے۔ جو ہاتھ محتاج ہوں گے حضور کے نام پر اٹھیں گے، محتاجی ختم ہو جائے گی۔ جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے، جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے، اس زلال حلاوت پہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے۔
جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و ملک۔ یہ ختم نبوت کا اسپیشل شعر ہے یہ اس کلام میں، اور خاص طور پر علماء سمجھیں گے۔ اچھا باقیوں کو بھی سمجھ آئے گا، لیکن زیادہ اہل علم کو سمجھ آئے گا، لہذا باقی بھی بولیں گے۔ اہل علم کی ڈبل ڈیوٹی ہے، سمجھنا آپ نے۔ اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور سارے فرشتے، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بے صدوے لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ بے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، سرور القلب المحزون، نور الافئدۃ والعیون، عالم ما کان وما یکون، احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا مرتبت سراپا اخلاص و محبت پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ صاحبزادہ حافظ قاری میاں ولید احمد جواد نقشبندی مجددی شرک پوری دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ شرک پور شریف، اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت پاکیزہ نورانی باوقار باعزت باعظمت بعرفت با رونق با کمال لاجواب بے مثل و بے مثال محفل پاک، یہ لفظ میں نے پچھلی محفل میں نہیں کہے، قاری عمران فخر سیالوی صاحب سے پوچھ لے، حالانکہ وہ بھی بڑی شاندار اور جاندار محفل ہوئی ہے، لیکن یہاں ماحول ایک الگ ہی ہے۔ میاں صاحب تشریف فرمائیں، بڑوں کے بڑے صاحبزادے ہیں، بڑوں کی بڑی اولاد ہیں، پاکوں کی پاک اولاد ہیں، بھلوں کو بھلی لاج ہے، تو اس کی برکات بھی تو پھر اپنی ہوتی ہیں نا۔ اور آپ کا ماحول بھی ماشاءاللہ اتنا ہی ستھرا ہے، اتنا ہی نورانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نور والے آقا کا ذکر ہے تو چہروں پر نورانیت تو ہوگی نا، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نہ بولو تو اڈی تعریف کر رہے ہیں، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ اچھا، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، وہ انداز کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین بتایا کرتے تھے۔ اچھا، وہ استاد گرامی ہیں ہمارے، میاں صاحب کے بھی ہمارے بھی، تو حضرت قبلہ مجددی صاحب فرما رہے تھے کہ بابا جی خادم حسین رضوی کو طاہر تبسم پہ فخر تھا۔ نہیں، میرے اوپر کیا فخر ہونا ہے، میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ان کے شاگرد ہیں، میں تو نکما نالائق ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے بابا جی کا دور پایا ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے بابا جی کا سبحان، اونچا بولو یار، اونچا بولو، اونچا بولو، جلدی کیتا کرو، جلدی کیتا کرو، دیر کرتا ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ اب آپ صحیح پوائنٹ پہ آئے ہیں۔ آپ پہلے یہ نعرہ لگاتے، بعد میں وہ لگاتے تو بابا جی زیادہ راضی ہوتے، اس لیے بندے تھوڑے کم بولے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا نا بابا جی کا کوئی نعرہ لگاتا تھا نا تو بابا جی کہتے تھے او نعرے نوکراں دے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے نے۔
بلکہ بابا جی تو اس سے بھی آگے کی بات کیا کرتے تھے. بابا جی اس سے بھی آگے کی بات اہم نہیں آج انہوں نے نعرے لگ رہے. لہذا ان کا نعرہ لگاتے ہوئے گھبرایا شرمایا نہ کرو. وہ خادم حسین رضوی کا نعرہ نہیں ہے, وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا اس کا نعرہ تو لگے گا, اس کا نام تو آئے گا. امام نورانی کا بھی نام آئے گا. اونچا بولو نا, مجاہد ملت کا بھی نام آئے گا. حضرت میاں جمیل احمد صدقپوری کا بھی نام آئے گا. حضرت میاں شیر ربانی کا بھی نام آئے گا. امام ربانی کا بھی نام آئے گا. اعلیٰ حضرت کا بھی نام آئے گا. حضرت حبیب بن زید کا بھی نام آئے گا. صدیق اکبر کا بھی نام آئے گا. بلند آواز سے بولو, بلند آواز سے بولو. ٹھنڈا دے دیا تو نے دوبارہ فریش نہیں. ایک باری یار دو میں ہاتھ چوک کے نعرے دا جواب دیو. منڈے نے نعرہ لایا ہے, ایدی حوصلہ شکنی نہ ہوئے, نہ اونا دی نہ اینا دی. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان. ہن میں تقریر نہ بھی کرا تو میرے آنے دا مقصد پورا ہو گیا, حاضری تو پوری ہو گئی. تاجدار ختم نبوت. تو بابا جی کی پہلے بابا جی کی بات سنا دیتا ہوں. بابا جی کہتے تھے نعرے نوکراں دے نہیں ہوندے, نعرے مالکاں دے ہوندے نے. تو یہ عرس شریف جو ریسنٹلی گزرا نا بابا جی کا, تو اس عرس پہ میں گفتگو کر رہا تھا چوک یتیم خانے میں. تو میں نے یہی جملہ کہا, میں نے کہا بابا جی کہا کرتے تھے کہ نعرے نوکراں دے نہیں ہوندے, نعرے مالکاں دے ہوندے نے. تو بابا جی کے جو جانشین ہیں, جو تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر ہیں, حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب, وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے آئے, میرے پیچھے کھڑے ہو کر ڈائس پہ میرے کان میں کہا کہ بابا جی اس تو بھی اگلی گل کہندے ہوندے سن, او دسو انہاں نوں. میرے کان دے چ انہاں نے کہی, میں کہنی میری طبیعت اجازت نہیں دیندی وہ گل کرن دی, میرے تے استاد نے نا. تو انہوں نے کہا نہیں میں کہہ رہا ہوں اور بابا جی راضی ہوں گے, وہ بات ان کو بتاؤ. پھر میں نے وہاں بتائی. انہوں نے کہا بابا جی کہتے تھے, تو کہہ رہا ہے نا کہ نعرے نوکراں دے نہیں ہوندے مالکاں دے ہوندے نے. بابا جی کہتے تھے نعرے مالکاں دے ہوندے نے, کتیاں دے نہیں ہوندے. لبیک 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 یا رسول اللہ. بابا بس چلو, چونکہ ختم نبوت کا موضوع ہے تو ختم نبوت کے پہرے دار کی بات آ گئی ہے. پہلے یہ مطلب مالکہ نے قبول کیتا ہے, گل آئی ہے. آخری بات بابا جی کی یہ کہ وہ ہمیشہ کہتے تھے کتا پاک رسول اللہ دا ہے, کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. واپس چلتے ہیں. میں نے کہا آج کی یہ خوبصورت پاکیزہ نورانی باوقار, بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, یہ سامنے موومنٹ نہیں, بیٹھ جاؤ تسلی. آج کی یہ پاکیزہ نور, بیٹا نیچے ہو کے بیٹھو, چوکڑیاں مار کے بیٹھو, چوکڑیاں تربوں کی شکل میں بیٹھو. میرا فرنٹ چھوڑو, میں نے تو سامنے سے پھول بھی اٹھوا دیے. آج کی یہ خوبصورت پاکیزہ نورانی باوقار باعزت باعظمت بارفت بارونق با کمال لاجواب, پھر اتھے چلو نا سبحان اللہ کو مسکرا کے, بے مثل و بے مثال محفل پاک ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت راتوں میں آج 11ویں شب ہے اور یہاں 12 روزہ محافل ہے. 11ویں بھی ہماری, 12ویں بھی ہماری ہے. سبحان اللہ. تو ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت راتوں میں اور کیف ساعتوں میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نورانی معطر معمبر مشکبو تذکروں کی حسین محفل ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین محفل کو, بانیان محفل کو, مسجد کی انتظامیہ کو, اہل محلہ کو, اہل علاقہ کو, اسپیشلی جو آپ کے علمی فکری روحانی قائد ہیں حضرت علامہ مولانا محمد مجاہد باروی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم مجددی صاحب, ان کے جملہ رفقا کو اللہ کریم سب کا خلوص اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمارا
اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. اور اسپیشلی دعا کریں کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان، خاص طور پنجاب کے جو شہر اور دیہات ہیں، سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کریم اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور جو محفوظ ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھے، جو مشکل میں اللہ ان کی جان کی، مال کی، اولاد کی، گھر بار کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. دیکھو میرے نبی کے میلاد کی بات بھی ہے اور حضور کی ختم نبوت کی بات بھی ہے. آج دونوں باتیں کرنی ہے، ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، اور بالکل اختصار کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ، ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات سمجھاؤں گا. میں نے جو آیا کریمہ پڑھی تھی نا، والاول والآخر والظاہر والباطن، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. تو سبحان اللہ بولو، پھر کوئی گل چس نہیں کرا گا. میرا نبی اول بھی ہے آخر بھی ہے. اب اول کس حوالے سے ہے؟ اب جملہ سنو. میرا نبی، میں ہولی بھی جملہ کہوں تو سبحان اللہ اچھی آخری ہے، میرا نبی تخلیق ہونے میں اول ہے. بڑی مہربانی بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. تسی تو میری توقع تو زیادہ چنگے ہو. اچھا ماشاءاللہ، پھر کہتا ہوں، میرا نبی تخلیق ہونے میں اول ہے اور تشریف لانے میں آخر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں، دوسرے اینگل سے یہی جملہ سن لو، پھر آپ کی توڑے سبحان اللہ دی ضرب ساؤنڈ برداشت نہیں کر سکیا، کہاں ڈاما ڈول ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب سنو. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں میرے نبی سے پہلے کوئی نہیں، مخلوق میں میرے نبی سے پہلے کوئی نہیں، اور سچے نبیوں میں میرے نبی کے بعد کوئی نہیں ہے. مخلوق میں میرے نبی سے پہلے کوئی نہیں ہے، سچے نبیوں میں میرے نبی کے بعد کوئی نہیں. ہر سچے نبی کا زمانہ میرے مصطفیٰ سے پہلے، سچے نبی کی نبوت مصطفیٰ سے پہلے. بولیے بولیے بولیے، سچے نبی کی بعثت مصطفیٰ سے پہلے. ہم نبی کے وجود کی بات نہیں کر رہے، ہم ولادت کی بات نہیں کر رہے. نبی کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور کے بعد آئیں گے، ان کا وجود ہے، ان کی آمد ہے، لیکن بعثت نہیں ہے، نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے. وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے امتی بن کے آئیں گے. مصطفیٰ سبحان اللہ. ٹھہر جاؤ، حال ہی انہوں نے اس لیول تے آ لین دیو. نالے تسی سامنے منہ کر کے جدو نعرہ لا رہے ہونے جانا، تھوڑی آواز میرے تک آ رہی ہے، انہوں نے کی پتا تسی کی آکھ رہے ہو. یہ جواب صرف مینوں ہی دینا پڑے، تقریر بھی میں کرا، نعرے دا جواب بھی میں دیواں. اگر نعرہ لانا ہو تو پیچھے منہ کر کے نعرہ لاؤ، کھڑے ہو کے انہوں نے پتا چلے تسی کی آکھ رہے ہو. ٹھہر جو ہوگا لا لینا. میں نو آئے کی کہہ رہے ہیں؟ انہیں جانا، سارے بول دو انہیں جانا. بس آپ واپس آؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہر سچے نبی کا زمانہ میرے مصطفیٰ سے پہلے ہے، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے. نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے جس کو اثر ابن عباس کہتے ہیں. اثر ابن عباس، اثر ابن عباس. آثار صحابہ پر کتابیں آپ نے سنی ہیں. آثار صحابہ کیا کمت اثر الصحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابی کے قول اور فعل کو اثر کہتے ہیں. آثار صحابہ پر کتابیں ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، حبر الامہ ہے، مفسر قرآن ہے، میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں. اچھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی. اثر کا مطلب یہ ہے کہ صرف صحابی روایت کرے، دوسرا صحابی ساتھ نہ ہو، نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی، اکیلا صحابی، اس کو اثر کہتے ہیں. اب حضرت اثر سا کے ساتھ، نقطوں والی سا کے ساتھ،
حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، وہ اثر ابن عباس یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمینیں ہیں، جس طرح 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمینیں ہیں، اور جس طرح ہر زمین کا آدم ہے، جس طرح ہماری زمین کا آدم ہے اسی طرح ہر زمین کا الگ آدم ہے، جس طرح ہماری زمین میں نوح ہے ہر زمین کا الگ نوح ہے، جس طرح ہماری زمین پہ شیش ہے ہر زمین کا الگ شیش ہے، ہود ہے الگ ہود ہے، نوح ہے الگ نوح ہے، موسیٰ ہے عیسیٰ ہے، ہر زمین پر الگ موسیٰ اور عیسیٰ ہے۔ اب آگے سنیں، انہوں نے کہا جس طرح ہماری زمین پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ہر زمین کا الگ محمد ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب تھا، اثر یہ ان کی طرف منسوب تھا۔ اب پوری امت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، کہا یہ قرآن پاک کی سینکڑوں آیات، مصطفیٰ کی سینکڑوں احادیث کے خلاف ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ انہوں نے کہا اس کائنات میں محمد صرف ایک ہی ہے۔ میں آگے دلیل دوں گا، آپ صرف ابھی بولیے، نہ لوائیں جنہیں نعرہ لوایا تھا ادارے ختم نبوت کا نعرہ، بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے بولیے۔ آپ کو تھوڑی سی بات سمجھ آئی؟ اس کائنات میں محمد صرف ایک ہی ہے۔ پھر آسان کر دیتا ہوں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، جنہوں سمجھ آئیے بولو، باقی نہ بولو۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا کوئی آئینہ؟ ادھر دیکھنا، نہ کسی کی بزم میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ کرسی اٹھاؤ، یہ کرسی دو، نعرہ لاؤ، نعرہ لاؤ۔ بھائی میں نے پھر شعر پڑھتا ہوں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا، شعر تو ہے نا بڑا عام، آپ سارے جانتے ہیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ویسا دوسرا کوئی آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یہ جو دکان آئینہ ساز ہے نا، اس کو میں کھول نہیں سکتا کیونکہ میں چھوٹا بندہ ہوں۔ میاں صاحب سے پوچھ لو، کیونکہ میری حیثیت نہیں ہے، اس کو اگر کھولنا ہو تو علامہ فضل حق خیرآبادی کی امتناع النظیر پڑھو، امتناع النظیر پڑھو، جو دانت کھٹے کر دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی ہاتھ اس کتاب پہ نہیں ڈال سکتا، اتنی مشکل کتاب ہے، ایک لائن سمجھا دوں اس کی۔ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کہتے ہیں دوسرا محمد ہونا کائنات میں یہ محال ہے، محال، المحال لا يدخل تحت القدرہ، محال قدرت میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ آئیے بات، سمجھ آئیے، یہ ہے بات۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر تھا۔ اب اگلی بات سنو، اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر تھا، اور اس اثر کو حضرت امت نے قبول نہیں کیا، چونکہ اصول ہے ہمارے ہاں، شاید عام بندوں کو سمجھنا ہے تو ان کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ اگر کہیں کہ جی حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر بھی تو حدیث ہوئی، ارے حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر تو حدیث موقوف ہے نا، حدیث مرفوع بھی ہو، حضور کی حدیث بھی ہو، اگر قرآن سے ٹکرائے قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہاں سمجھ آئیے نا، خبر واحد بھی قرآن سے ٹکرائے، ویسے حدیث اور قرآن ٹکراتے نہیں ہیں، لوگوں کی فکر ٹکراتی ہے، لیکن اصول اور ضابطہ یہ ہے۔ اب اگلی بات سنو، یہ حدیث امت نے یہ اثر ابن عباس قبول نہیں کیا، لیکن ایک مولوی تھا ہندوستان میں، نام تھا اس کا احسن نانوتوی، آسن نانوتوی، وہ میدان میں آیا اور ڈیفینڈ کرنے لگا،
اس حدیث کو اثر ابن عباس کو کہ یہ ٹھیک ہے، کہنے لگا کہ اس زمین میں اس کائنات میں اور محمد بھی ہو سکتا ہے۔ اثر ابن عباس ٹھیک ہے۔ اب آسن نانوتوی کے مقابلے میں میرے امام احمد رضا کا والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان آئے اور انہوں نے رامپور کے علماء کو، بدایون کے علماء کو ساتھ ملایا اور اس کا رد کیا، کہا اثر ابن عباس امت کو قبول نہیں ہے۔ اگلی بات سنو، اب بولنے کی اجازت دوں گا۔ آسن نانوتوی کی حمایت میں اس کا کزن آ گیا قاسم نانوتوی، اس نے کتاب لکھی تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، آج تک چھپ رہی ہے، آج تک موجود ہے۔ اس نے کتاب لکھی تحذیر الناس عن انکار اثر ابن عباس، اثر ابن عباس سے انکار کرنے پر لوگوں کو ڈرانا، یہ کتاب اس نے لکھی۔ اگلی بات سنو، اس نے کہا اثر نانوتوی ٹھیک کہہ رہا ہے، عبداللہ ابن عباس کا اثر ٹھیک ہے اور کائنات میں محمد دوسرا ہو سکتا ہے۔ جب اس نے کتاب لکھی ہے پھر میرے امام احمد رضا کا قلم وجد میں آیا ہے۔ احمد رضا کا قلم کوثر و تسنیم سے کھلا ہوا کل کے رضا ہے، خنجر خون خار بارک بار آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائے نہ شر کرے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، یکے بعد دیگرے 6 کتابیں لکھی، 6 کتابیں سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ پہلی کتاب جزاء اللہ عدوا بإبائہ ختم النبوہ، بڑی مہربانی بھائی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ میں تو بھولیا رہا تھوڑے کو پہلے نہیں آیا، سبحان اللہ اونچا آنکھ اٹھائی۔ جزاء اللہ عدوا بإبائہ ختم النبوہ المبین ختم النبیین السوء والعقاب علی المسیح الکذاب قہر الدیان علی مرتد بقادیان الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی اور حسام الحرمین۔ 6 کتابیں لکھ کے کہا جملہ میں دیکھوں گا کون رسپانڈ کرتا ہے۔ 6 کتابیں لکھ کے کہا قاسم نانوتوی تجھے رشتہ دار کی رشتہ داری مبارک ہو، ہمیں محمد کی وفاداری مبارک ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا، اونچا بولو نا، انہیں جانا، سارے بولو انہیں جانا، انہیں جانا۔ یہ انہیں جانا، انہیں مانا محض شعر نہیں ہے، یہ پوری فلسفی ہے، یہ پوری فکر ہے، یہ دبستان ہے، یہ سکول آف تھاٹ ہے، یہ مکتبہ فکر ہے، یہ پورا نظریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک ایمان کا مرکز اور محبت کا معیار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہم جس کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اونچا بولو بھائی، اونچا بولو، اونچا بولو۔ آپ وہ تھوڑی مشکل بات گزر گئی، اور بابے بھی نہ گل پہنے میرے، چونکہ وہ تو گل پہلے علماء واسطے سی۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم نبی کی آل کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے، نبی کے صحابہ کو بھی مصطفیٰ کی، بولو ہم حضرت ابوبکر کو بھی مصطفیٰ کی، حضرت فاروق اعظم کو بھی مصطفیٰ کی، حضرت عثمان غنی کو بھی مصطفیٰ کی۔ جنہیں تھکے نہیں، جنہوں نے لنگر کھانا، میں تو کھانا نہیں، میں تو نصرہ، میں تو انہیں اجازت آن ریکارڈ لا لینا، پہلے کہہ کے آیا، میں نے ایمرجنسی ہے میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تسی کھانا ہے تو جنہوں نے لنگر کھانا سبحان اللہ اچھا کو۔ ہم مولا علی کو بھی مصطفیٰ کی، حسنین کریمان کو بھی مصطفیٰ کی، سیدہ کائنات کو بھی مصطفیٰ کی، حضرت معاویہ کو بھی مصطفیٰ کی، حضرت ابو سفیان کو بھی مصطفیٰ کی، حضرت ہند کو بھی مصطفیٰ کی۔ ہمارے نزدیک ایمان کا مرکز اور محبت کا معیار میرے مصطفیٰ ہے، اور ایمان بچتا ہی تب ہے جب معیار یہ رکھو گے۔ اگر یہ معیار نہیں اپناؤ گے تو ایمان نہیں بچے گا۔ یہ جو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں، یہ جو پل صراط سے گزرتے ہوئے کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ مان رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ مان رہے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ نہیں مانتے، ہم حضور کی حال کو بھی حضور کی وجہ سے، مصطفیٰ کے صحابہ کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایمان کا مرکز میرے مصطفیٰ ہے، محبت کا معیار میرے مصطفیٰ ہے۔ جس نے بچنا ہے اسے یہ معیار اپنانا پڑے گا۔ ہم جس کو مجھے یاد آ گیا، مجددی شہزادہ موجود ہے نا،
تو مجدد پاک کی بات یاد آ گئی. اونچا بولو یار, اونچا بولو ہے تھوڑا. امام ربانی مجدد الفسانی مجددیوں کی میزبانی ہے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جو دوسری ہزاری کے مجدد ہیں. مجدد الفسانی, الف کا معنی ہزار, ثانی کا معنی سیکنڈ, دوسری ہزاری کے مجدد ہیں. میں نے نہیں بنایا, میاں صاحب نے نہیں بنایا, ان کو دوسری ہزاری کا مجدد آپ نے نہیں بنایا, پوری امت نے مانا ہے. دوسری ہزاری کا مطلب کیا بھائی؟ ابھی دوسری ہزاری انکمپلیٹ ہے, ابھی اس کے 550 سال باقی ہے. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت منا رہے ہیں. اس کا مطلب اسلام کی کل تاریخ 1500 سال ہے. اب تک میرے نبی کی ولادت سے لے کر پھر اسلام کی اس سے کم بنتی ہے. 63 سال وہ نکالے یا 40 سال نکالے تو یہ 1450 سال تقریباً بنتے ہیں. تو دوسری ہزاری کے بھی 550 سال باقی ہے. اس کا مطلب آنے والے 550 سال کا بھی مجدد جس ہستی کو امت نے مانا ہے اسے امام ربانی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا, پہلی ہزاری کا مجدد کون ہے؟ پہلی, میں ختم نبوت پہ بھی آؤں گا, سیر اثر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ اونچا کو, سبحان اللہ اونچا کو. وہ پہلی ہزاری کا مجدد کون ہے؟ پہلے جو 1000 سال گزرے اس کا مجدد کون ہے؟ یہاں لوگ ہاتھ جتنی زبانیں نکال کے نبی کے صحابہ کو بھونکتے ہیں اور انکنڈیشنل بھونکتے ہیں, مطلقاً بھونکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہتے ہیں بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں. بنو امیہ کو, وہ قطورہ جو ابھی, وہ مکروہ چہرہ, وہ جیلم کا فتنہ, وہ ننگے انسانیت, ننگے تہذیب, ننگے اخلاق, بد فطرت, بد خسرت, بد تینت, وہ بھونکنے والا کتا جو لوگوں نے بھونکنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا اب تو جیل میں چلا گیا. دعا کریں کہ اس کا وہی خاتمہ ہو, وہ کیفر کردار تک پہنچے. آج بھی اگر کسی کا اس کے لیے نرم گوشہ ہونا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. وہ بابوں ولیوں کو بھونکنا شروع ہوا, بھونکتا بھونکتا پھر تابعین کو بھونکنے لگ گیا, پھر صحابہ کو بھونکنے لگ گیا, پھر حضور کی اہل بیت کو بھونکنے لگ گیا, پھر نبیوں کو بھونکتے بھونکتے معاذ اللہ امام الانبیاء تک جا پہنچا ہے. یہی یہ جو ابھی آپ نے موضوع لکھا ہے کہ ریشہ دمانیہ کیا ہے, یہ جو قادیانی, مرزائی, یہود و نصارہ, ان کی جو چالیں ہیں ان چالوں میں سے ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ وہ ایسے مہرے لانچ کرتے ہیں, ایسے لوگ پلانٹ کرتے ہیں, پے رول پہ چھوڑتے ہیں, ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں, ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں, وسائل دیتے ہیں, اور وہ سب سے پہلا کام پتہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے؟ ایسے پلانٹڈ لوگوں کا حضور کی امت کے ذہنوں سے حضور کی عظمت کو نکالنا, حضور کی شان کو نکالنا. مثال کے طور پر وہ کس طرح شگوفے چھوڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو نا 23 سال میں حضور نے قرآن حفظ کیا ہے, تو آج کا بچہ اگر 3 سال میں حفظ کر لیتا معاذ اللہ تو پھر یہ تو حضور سے بہتر ہو گیا. یہ بھونکا ہے, یہ کتا, اس کے کتورے بھی یہ بھونک رہے ہیں, گلی گلی میں بھونک رہے ہیں. سمجھو اس بات کو. اب ایسے لوگ جو ہیں, جو اس طرح کے لوگ ہیں, وہ صحابہ کو بھونکتے ہیں, یہ ولیوں کو بھونکتا رہا. میں ایک بات صرف یہاں کہہ کے واپس آ جاتا ہوں. میں نے کہا کہ اس کی پوری بلڈنگ ایک چیز پر کھڑی ہے نا, وہ کہتا رہا چشتی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ. بیٹھے ہو ایک بڑی پتے کی گل کرنے لگا, کہنے لگے جی خواجہ غریب نواز پڑھاتے تھے اپنے مریدوں سے چشتی رسول اللہ, ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کمینے, میاں صاحب بڑی خاص بات ہے. میں نے کہا تیرا کلیم یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز چشتی رسول اللہ پڑھاتے تھے, ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز نے حضور کے 90 لاکھ غلاموں کو محمد رسول اللہ پڑھوایا ہے. تھوڑا اونچا بولو, تھوڑا اونچا بولو اگلی گل تھا. اگر میں نے کہا تو کہتا ہے انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا, ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھوایا. آواز ختم ہو جائے گی, ابھی فیصلہ ہو جائے گا. تو ایک بندہ لا کے دکھا دے پوری کائنات میں, پوری سنیت میں, جو چشتی رسول اللہ پڑھتا ہو
سمجھ آئیے بات؟ اس کا مطلب یہ ہے جھوٹو جھوٹ چتالی، ساری عمارت جھوٹ پہ کھڑی ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز نے پڑھایا ہوتا تو اگر ان سے سن کے لوگ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو جس سے رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب تیرے جیسے کمینوں نے انگریز اور انگریز کے ایجنٹوں نے سازش کی، عبارت داخل کی۔ خواجہ غریب نواز اگر آج باب رضوی کا یہ نظریہ ہے کہ نارے مالکہ دے ہوندے نے کتیاں دے نہیں ہوندے تے غریب نواز کس طرح اپنا کلمہ بڑھا سکتے ہیں؟ سمجھ آئیے بات آپ کو؟ اور پھر یہ کہتے ہمیں کہتے ہیں یہ بریلوی جو ہے نا، یہ بریلوی ان کی 100 سال پرانی تاریخ ہے، 150 سال پرانی تاریخ ہے۔ اچھا پھر اسی گفتگو میں کہتے ہیں کہ دربارہ آ رہے ہیں، اسی گفتگو میں کہیں گے یہ درباروں مزاروں والے، میں کہ چوڑ دیے چوڑے، کم از کم ایک تقریر ہے تضاد نہ وکھا، اگلی گالوں پچھلی نہ لڑا، پہلے تو کتنا بڑا کنٹرڈکشن، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ سہیل وڑائج کو بتاؤ یہ کھلا تضاد نہیں؟ اچھا میں نے کہا کہ ادھر تو کہتا ہے 150 سالہ پرانی ان کی تاریخ ہے، ادھر کہتا ہے یہ درباروں والے ہیں، تو میں نے کہا ہمارے داتا صاحب کا دربار ہی 1000 سال پرانا ہے۔ بولو کھبے پاسے والے کو سمجھ نہیں آئی؟ سجے پاسے والے بولے نے، کھبے پاسے والے بھی ہاتھ چوک کے کو سبحان اللہ کر کے سمجھ آئیے تھے۔ بڑی مہربانی، بات سمجھ نہیں تو میں مائک لے کے اتھے آ جانا سی سٹینڈ لے کے، اگر تسی دور ہو تو میں لاگے ہو جانا۔ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں؟ میں نے کہا داتا صاحب کا مزار 1000 سال پرانا، داتا صاحب کا مزار بھی ہمارا، غوث پاک کا مزار بھی ہمارا، امام حسین کا مزار بھی ہمارا، مولا علی کا مزار بھی ہمارا، میرے مصطفیٰ کا روضہ مطہرہ بھی ہمارا۔ اونچا بولو، اونچا بولے، اونچا بولے، اونچا بولے، اونچا بولے۔ بھائی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں نے کہا اگر ہم درباروں والے ہیں تو اس کا مطلب ہم پرانے ہیں، اگر ہم مزاروں والے ہیں تو ہم پرانے ہیں۔ میں کہ اسی نوے نہیں آئے، تو نواں آیا ہے، کچھ آ۔ میں تو نہیں کہہ سکتا نواں آیا سونیا، کیونکہ سونا تو ہے ہی نہیں، شکل ہی منحوس ہے، سونا صرف سنی ہوتا ہے، سونا صرف سنی ہوتا ہے، نور صرف سنی کے چہرے پر ہوتا ہے۔ رنگ کی بات نہیں کر رہا، رنگ کی بات نہیں کر رہا، سنی کا رنگ کالا بھی ہو پھر بھی چہرے پہ رونق بھی لالی ہوتی ہے۔ موزی کا رنگ گورا بھی ہو پھر بھی چہرے پہ نحوست بولا بھی ہوتی ہے۔ اے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، جو نور کا منکر ہے اس کا دل میں نور کہاں ہوگا، چہرے پہ نور کہاں سے ہوگا؟ سنیے، جاگو، سمجھو اس بات کو، سازشوں کو سمجھو۔ میں نے کہا یہاں ہندوستان میں ظاہر نبی تو آئے نہیں، اونچا بولو نا، چند ایک جگہ کی خبریں ہیں، مزارات ہیں، لیکن موسٹلی تبلیغ کے لیے اس طرح جس طرح بنی اسرائیل کی طرف آئے، یہاں صحابہ بھی کم آئے، آل بیت بھی۔ تو میں نے کہا پھر بتا تیرا پیو دادا پردادا ہو تو سارے سکھ سن یا ہندو؟ ناراض تو نہیں ہو گئے سوائے سیدہ دے؟ او بھی جڑا سچا سید ہوئے، اصلی سید ہوئے تو ظاہر شروع تو اسلام تو انہوں نے گھر دے۔ اونچا بولو یار، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، ہم سادات کے نوکر۔ لیکن سیدوں کے علاوہ جو راجے ہیں، ٹوانے ہیں، مداری ہیں، راجپوت ہیں، رانے ہیں، میں بھی راجپوت ہوں، تو باپ دادا اوپر کون تھے، یا ہندو یا سکھ؟ تو میں کیا دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، تیرے پیو دادا نو کلمہ کنے پڑھایا ہے؟
جن ہستیوں نے جن بزرگوں نے تمہارے باپ دادا کو مسلمان کیا انہوں نے کتے پہ گئے. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے. اب سنو, میں نے کہا بنو امیہ کی بات کرنے والوں, نبی کے صحابہ کو بھونکنے والوں, میں نے کہا بنو امیہ میں مروان کی بات ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, یزید کی بات ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ پلید ہے, وہ فاسق ہے, وہ مردود ہے, ہمارا اس کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کوئی تعلق ہے نہ نرم گوشہ ہے. لیکن بنو امیہ میں تو حضرت عثمان ابن عفان بھی ہے, بنو امیہ میں تو حضرت ام حبیبہ بھی ہیں. بولو ہولی, میں ہولی بولنا. اچھا میں ہولی بولاں گا, دیکھنا تسی اچھا بول دے ہو کہ میری رعایت کر دے ہو کہ بڑا لمبا سفر کیتا میں تے حالی بہت لمبا سفر کرنا ہے. بنو امیہ میں حضرت معاویہ بھی ہے, حضرت ابو سفیان بھی ہے. جس کی میں بات کر رہا تھا پہلی ہزاری کا مجدد کون ہے, بات تو یہاں سے یاد آئی تھی. بتاؤں پہلی ہزاری کا مجدد کون ہے؟ بتاؤں اس موزی سے پوچھ جو بنو امیہ کو بھونکتا ہے. جس بندے کا میں نام لے رہا ہوں جب اس کا نام آئے گا تو وہ سر جھکا دیتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب تم نے اپنی خواہش سے مانا ہے, ہم نے اپنی خواہش سے نہیں مانا, ہم نے مصطفیٰ کے کہنے سے مانا ہے. ہم سننی ہے, ہمارے نزدیک ایمان کا مرکز اور محبت کا معیار میرے مصطفیٰ ہے. ہم پک اینڈ چوز والے نہیں ہیں. بولو, ہم پک اینڈ چوز والے, ہمارے آئی تھنک, آئی ویل, آئی وش, آئی وانٹ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آئی لائک دس, آئی ڈس لائک دس. میرا دل نہیں مانتا فلاں صحابی کو ماننے کو. میں کہا تو کلمہ دل دا پڑے ہے یا مصطفیٰ دا پڑے ہے؟ میں نے کہا سنی نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے. سنی ایمان کا مرکز مصطفیٰ کو مانتا ہے, محبت کا معیار مصطفیٰ کو مانتا ہے. لہذا سنی کہتے ہیں میری لائکنگ اور ڈس لائکنگ نتھنگ, نتھنگ, نتھنگ. پھر کہتا ہوں میری لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ نتھنگ, نتھنگ, نتھنگ. میں اسے لائک کرتا ہوں جسے آمنہ کے لال نے لائک کیا ہے. سبحان اللہ. بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میرے نظام کے تابع نہ کرے, اپنی خواہش کو میرے فرمان کے. میں بتاؤں اس کا معنی کیا ہے؟ جب تک اپنا دل نکال کے میرے قدموں میں نہ رکھے. بریلی کے تاجدار نے کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے, سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ انہیں جانا. ہم کہتے ہیں جنہوں نے حضور کو لائق کیا, نہیں بولے. اور آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, لوگ فیس بک کے پہ اپنی پوسٹیں لگاتے ہیں, تو جو ان کو لائک کرے وہ اسے لائک کرتے ہیں, جو کومنٹ کرے اسے کومنٹ کرتے ہیں. نیوندرا پاجی ٹھیک ہے, جڑا لائک نہ کرے انہوں لائک ٹھیک ہے. وہ کہنے نے لائک کریں گا تو اسی کریں گے, نہیں تو اسی. لیکن اسی اوتھے کہنے ہیں کہ ساڈی لائکنگ ڈس لائکنگ کوئی لائک کرے یا نہ کرے, جنہوں نے مصطفیٰ کو لائک کیا ہے ہم انہیں بھی لائک کرتے ہیں, جن کو مصطفیٰ نے لائک کیا ہے ہم انہیں بھی لائک کرتے ہیں. ہمارے نزدیک محبت کا معیار یہ ہے. پہلی ہزاری کا مجدد کون ہے؟ پہلی ہزاری کا مجدد وہ بنو امیہ کا عظیم چشم و چراغ ہے جس کے سامنے جملہ میرا سننا بھائی غور سے, جو نام نہاد سو کالڈ محب آل بیت ہیں, جو کہتے ہیں آپ آل بیت کے ہم عاشق ہیں. میں نے کہا تسی کہو جے عاشق ہو, آل بیت کے ایام مناتے ہو, بیٹھے ہو, آل بیت کے ایام مناتے ہو. میں نے کہا منانے چاہیے, ہم بھی مناتے ہیں, ہم سے بڑھ کر کون منائے گا. کچھ لوگ صحابہ کے محب بنے, سپاہ بنا لی صحابہ کی,
صحابہ کے دن منانے لگے. میں نے کہا منانے چاہیے, ہم بھی مناتے ہیں. میں نے کہا بھائی اہل بیت کے دن منا رہے ہو, جس کی اہل بیت ہے اس کا دن کیوں نہیں منا رہے؟ بڑی مہربانی, اگر سمجھ آئیے تو ہمیں بولو جی میں بابے بولے نہیں یار. اوے صحابہ کا دن منا رہے ہو جس کے صحابہ ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ مرکز تو مصطفیٰ ہے. آل بیت کو آل بیت مصطفیٰ نے بنایا ہے, صحابہ کو صحابہ مصطفیٰ نے بنایا ہے. آل بیت کا عشرہ منائی جا رہے ہو, حضور کے عشرے کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر ہوڑی بولے اوے آل بیت کا عشرہ منا رہے ہو تو جس کی آل بیت ہے ان کا عشرہ کس نے منانا ہے؟ صحابہ کے یوم منا رہے ہو, جس کے صحابہ ہیں اس کی ولادت کا دن آئے تو تمہاری مسجدوں میں روٹین میں جلنی والی بتیاں بھی بجھ جاتی ہیں. گراج بھی اندھیرا ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تم نہ اہل بیت کی محبت میں سچے, تم نہ صحابہ کی محبت میں سچے. اہل بیت کی محبت میں بھی سچا وہ, صحابہ کی بھی محبت میں سچا وہ جو اہل بیت اور صحابہ کا دن بعد میں مناتا ہے. جس کی اہل بیت جس کے صحابہ ہیں ان کا جشن پہلے مناتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت اہل جنت. آپ نے بولنا ہے اہل سنت, ہاتھ چوک کے بولو اگر تمہیں یقین ہے اپنے جنتی عورتیں تھے. اہل سنت اہل سنت اہل سنت. سمجھو اس بات کو, کیونکہ مرکز مصطفیٰ ہیں, مرکز مصطفیٰ ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. علماء موجود ہے. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے, دوسرا صفحہ ہے, رکوع شروع ہو رہا ہے, دوسرا رکوع, پہلی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے, یہ من تبیزیہ ہے, وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لے آئے, آخرت پر بھی ایمان لے آئے. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یا اللہ جب بات ہے تجھے مان رہے ہیں, فرمایا میں نہیں مانتا پھر بھی. حالانکہ اللہ خالق مالک معبود مسجود, بولو واجب الوجود, ازلی ابدی قدیم غیر مسبوق بالعدم, لا نہایت لہ ولا بدایت لہ, سپر پاور وہی ہے. تو جب اللہ کو مان لیا پیچھے, اچھا اللہ کے بعد پھر سب سے بڑا مکالمہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہوتا تھا آخرت کے حوالے سے. قرآن پاک بھرا پڑا, وہ ڈٹ کے آخرت کا انکار کرتے تھے. تو اب انہوں نے کہا جی ہم اللہ, یا اللہ تجھے بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی. اللہ نے فرمایا میں نہیں مانتا. یا اللہ جب بات ہے, ادھر دیکھنا بھائی, ابتدا تو اللہ سے ہے نا, وہ الاول ہو, میرا نبی مخلوق میں اول ہے, اللہ تو بطور خالق اول ہے نا. اونچا بولو یار, اونچا بولو, اونچا بولو نا. ابتدا تو اس سے ہے نا. تو یا اللہ تجھے ابتدا کو بھی مان لیا, انتہا کو بھی مان لیا, پھر کیوں نہیں مان رہا؟ فرمایا اس لیے نہیں مان رہا کہ ابتدا کو بھی انہوں نے ماننا ہے, انتہا کو بھی ماننا ہے. سینٹرل پوائنٹ چھوڑ کے آ گئے ہیں, مرکز چھوڑ کے آ گئے ہیں, یہ بائی پاس آ گئے ہیں, بائی پاس آئے ہیں. فرمایا شہروں میں بائی پاس چل جاتا ہے, ایمان میں بائی پاس, جو ایمان میں بائی پاس کرے گا اس کا بائی پاس ہوگا. یا اللہ تو کیسے مانتا؟ فرمایا ایک لفظ کا ادھر دیکھنا, میں ہولی بول رہا ہوں, تو سی اچھا بولنا ہے, مہربانی. فرمایا اگر سمجھ آوے تھے, اگر یہ کہہ دیتے نا آمنا باللہ ورسولہ, انہیں جانا پہلی ہزاری کا مجدد کون؟ اسی کہو کہ بھول گئے مولوی صاحب, اچھا بولو سبحان اللہ. تھوڑا ٹائم تو پورا ہو گیا, لیکن میں ایکسٹرا ٹائم بونس دے دینا, تھوڑا سبحان اللہ اچھا کو. پہلی ہزاری کا مجدد بنو امیہ کا وہ عظیم چشم و چراغ ہے جس کے سامنے صرف کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ انہوں لمحہ کر کے کوڑے مارو,
یہ یزید پلید نو امیر المومنین کہہ رہا ہے. میں نے کہا بنو امیہ میں یہ بھی ہے، وہ پہلی ہزاری کا مجدد ہے، دنیا اس کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار کرتی ہے، عمر ثانی کہتی ہے، نام اس کا حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے. یہ پہلی ہزاری کا مجدد ہے. دوسری ہزاری کا مجدد امام ربانی. میں کہاں سے جائے؟ دوسری ہزاری کا مجدد امام ربانی نے کہا. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی بولے، فرمایا طاہر تبسم تو کہہ رہا ہے ہم ابو بکر عمر عثمان و علی کو مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. فرمایا مجھ سے بھی پوچھ، ابو بکر عمر عثمان و علی تو یہ میاں صاحب موجود ہے. فرمایا مجھ سے پوچھ، ابو بکر عمر عثمان و علی تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہے. من خدا عز و جل را بنایا دوست میدارم کہ رب محمد است. میں تو رب کو بھی اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. ایویں نہیں اعلیٰ حضرت بولے. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. سارے ایک باری بول دیو بس. میں ہوں سمجھو گھنٹہ تقریر ہو گئی تو بس ہمیں 2.5 گھنٹے اور کرانگا. اچھا بھائی یہ مطلب ہے کہ فیصل آبادی ڈردے نہیں ڈراندے نے. میں تو دھمکی دیتی سی تسی تو مینوں ڈرا چھڑے. ساؤنڈ والے کدھر گئے بیلی؟ انہوں پتہ انہوں دسو میں طرز لائیے تھوڑا ایکو کھول. کان کتھے نے تیرے؟ محبت نال بولو. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا، اچھا بولو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. اگر ذوق اجازت دے تو سجے ہاتھ دا اشارہ مدینے وال کر دے. انہیں جانا ہائے 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 واہ واہ. محبت نال بولو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. او پہیا انی وکو بھی نہیں کھولنی سی، میرا ہی ستیہ ناس کر دیتا ہے. میرے سارا زور لایا بھی ضائع کر دیتا ہے. یہ نقیبہ والی کو کھول دیتی ہے اور پھر میں نے ٹیل لانا پینا. تھوڑے فیصل آباد خطیب سن علامہ محمد صدیق ملتانی رحمت اللہ علیہ. میں جامعہ نظامیہ شیخو پورے چونہ نے بلایا، پرنسپل سی میں اتھے تو ملتانی صاحب نے ایک شعر پڑھیا تو میں نے بڑا مزہ آیا. میں میزبان بھی سی، اعلان کیتا نال والی کرسی تے بیٹھا سی، حالی باقی بزرگ آئے نہیں سن جامعہ دی مسجد دے وچ. ملتانی صاحب نے شعر پڑھیا تو میں نے بڑا مزہ آیا. میں اتنا ذوق نال سناندا نہیں جتنا ذوق نال سننا. اے قاری عمران فخر صاحب نو پوچھ لو کی حالت ہوندی ہے میری سن دیا ہوئے. تواڈے پروگرام واسطے بھی انہوں نے بڑی ایفرٹ کیتی ہے نوجوان نے، اللہ سلامت رکھے. بہت پنکچوئل رابطے دے حوالے نال اننے کہ سبحان اللہ. انہوں نے شعر پڑھیا، مینوں بڑا مزہ آیا. وہ شعر سناواں پہلے انہوں نے کی پڑھیا مینوں یاد ہے. شعر وہ بڑا اچھا شعر پڑھتے ہوندے سن، بڑا تگڑا شعر پڑھتے سن. کوشش کرنا میں ویسے اتنے بہت مشکل ہے، میں تھکیا ہوا. ادھر پتہ نہیں ساؤنڈ کی کرے گا. انہوں نے شعر پڑھیا. شعر کی پڑھیا حضرت جی؟ شعر پڑھیا آواز میں تجھ کو بتاؤں کیوں بے نکتا ہے نام محمد، نام پر بوجھ نکتے کا ہے
قوم پر بوجھ نکتے کھائے یہ رب کو گوارا نہیں. نعرہ لاؤ میں چاہتا ووٹ پی لوا کدھر فوت ہی نہ ہو جائے. ملتانی صاحب نے شعر پڑھیا مینوں مزہ آیا. میں کہا ملتانی صاحب ذرا مقرر. میں کہا جی ملتانی صاحب ذرا مقرر مطلب دوبارہ سنا دیو. تو مینوں ملتانی صاحب کو پتہ کی کہندے نے تبسم صاحب کہہ رہے نے شعر دوبارہ پڑھو. حالانکہ دوبارہ شعر پڑھن واسطے باداماں دی بوری لگدی ہے. یہ ہن سون والے نوں کی پتہ کتنا زور لگدا, انہیں تے صرف انگلیاں ہلانیاں نے. محبت نال بولو ذرا ہاتھ لہرا کے مدینے والی اشارہ کر کے انہیں جانا بھائی سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مہنا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں جانا انہیں مہنا نہ دنیا سے مسلمان اونچا بولو للہ الحمد. دنیا سے مسلمان نہیں گیا آج لے ان کی بنا. آج لے ان کی بنا. آج مرزیاں تے کانیاں تے دجالاں تے کذاباں دی گل نہیں سننی. ختم نبوت اتنا کچی ہے, اتنا اصولی ہے, اتنا اساسی ہے, اتنا کنفرم ہے, اتنا کلیئر ہے, اتنا نو ڈاؤٹ ہے. ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں کسی اور دلیل کی کسی اور گل دی لوڑ ہی نہیں. تانوں یاد ہے حضرت حبیب بن زید مسیلمہ دے دربار جدوں میرے نبی دا جوابی خط لے کے گئے, مسیلمہ نے کیا ہے دس حبیب مینوں نبی مننا ہے. حضرت حبیب بن زید نے ادھر دیکھا, حضرت حبیب بن زید نے نوجوانوں ایک دھوکہ یہ ہے کہ آرگیومنٹ ہونا چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, گفت و شنید ہونی چاہیے. خدا کی قسم ہے ہر مسئلے میں آرگومنٹ ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کی عزت اور ختم نبوت میں کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا. حضرت حبیب بن زید نے لکھے, انہیں پھر کیا مینوں نبی مننا, آپ نے پھر زور نال کان تے ہاتھ رکھے. تیسری باری انہیں کتاب نے کسی نے کہا جی انہوں نے سنیندا نہیں, انہیں کہا چیک کر لینے ہیں. انہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مننا, آپ نے سینے تے ہاتھ مار کے کیا دل و جان نال مننا. یہ مطلب ہے کان اللہ نے دیتے ہی حضور دی گل سنن واسطے نے. ایک کہنے دیتے ہی حضور ہی بس صرف سرکار دی گل کرو, حضور دی گل کرو. بلکہ جڑے مولوی بہتے اوکھے مسئلے کردے نے انہاں نوں کیا کرو, نہ علماں وچ پھسا سانوں, نہ لمبے پیڑے پا سانوں, کوئی یار دی گل سنا سانوں. انہوں کیا کرو, یار دی گل سنا, کیونکہ آرے وے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کک سوال نہیں مصری اندر کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں
اللہ اکبر. اگلے 2-3 دنوں کی تقریر بھی تمہیں سنا دیتی ہے. ٹیل نہ لا کے دعا کرنا اگلے دن ہوں آسانی نال گزرن. 4 تقریراں کل نے، 3 تقریراں پرسوں نے، 3 تقریراں ترسوں نے، تو لمبے سفر نے. میرپور میاں صاحب خصوصی نظر کریں گے انشاءاللہ، خیر ہو جائے گی. عارف کھڑی فرماتے نے کچھ سواد نہیں مصری کھانا بھی چکھ دیا. ساریاں چیز لالو گلا سجا دیا مٹھیاں. صرف حضور دی گل، اچھا بولو، صرف حضور دی گل. انہوں کو حضور تو بعد سانو کوئی چنگا لگتا ہی نہیں. اب میری نگاہوں بولو میرے نال، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں. اگر اینج کہہ دیو نہیں کوئی ہے کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا. اچھا ایک اور گل سنا دینا وا. یہ جڑی میں گل کہتی ہے کہ جنہیں حضور دا کلمہ پڑھ رہا، جنہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا، جڑا مصطفیٰ دا امتی بن گیا، مصطفیٰ دا غلام بن گیا، او دے لائق نہیں کسی اور وال نظر چک کے ویکھے. سمجھ آئی میں گل سناواں؟ بڑی مشہور حدیث ہے، او دے تو استدلال کرنا. جامع ترمذی، اچھا بولو، 2 جلد صفحہ نمبر 202، کتاب المناقب، باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھا عبارت. وہ شعر سن کے خوش ہوندے ہو، عبارت سن کے خوش ہوو گے. جامع ترمذی 2 جلد صفحہ نمبر 202، کتاب المناقب، باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون وقال بعضهم عجبا ان الله اذا اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال اخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال اخر وعد مصطفى الله فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وعاد مصطفى الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة وآدم ومن دونه تحت لواء ولا فخر وانا اول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يحرك هلاك الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين على الله ولا فخر او كما قال عليه السلام. تسی بھی سلامت رہو، تواڈے ذوق نے تقریر کروائیے. ارادہ یہ سی کہ ٹرخاواں گا تانوں ویکھ کے تے میاں صاحب نوں ویکھ کے پھر اوتھے توبہ کیتی. اللہ نے قبول کیتی.
اچھا یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب میرے مجھ سے سنو، مطلب یہ ہے کہ حضور کی مسجد ہے، حضور کے صحابہ کی مجلس ہے، نبیوں کی عظمت کے تذکرے کی بزم ہے۔ حالی بھی چوڑ آدمی کہندا ہے صحابہ نے میلاد کیتا ہے، اے کیے میں کیا اسی بہ کے کی کر رہے ہیں؟ نبیاں دی شانہ، مصطفیٰ دی عظمت، یہی کام صحابہ کر رہے ہیں۔ خیر گل ہو گئی ایک جامع ترمذی، لہذا انہاں دیاں گلاں چ نہ آیا کرو، ٹوٹلی رانگ نمبر، اللہ کی قسم ہے ٹوٹلی رانگ نمبر، ٹوٹلی رانگ نمبر۔ ہن تے امریکہ نے اعتراف کیتا ہے کہ اسی کیڑے کیڑے مسلک بنائے نے، آن ریکارڈ آ گیا، جاؤ امریکہ دی ویب سائٹ چیک کرو، کہندے نے اسی کیڑے کیڑے مسلک کھڑے کیتے نے، کیڑے کیڑے ساڈی پروڈکشن نے، تے کیوں پیدا کیتے؟ امت نو لڑان واسطے، امت نو نبی تو دور کرن واسطے۔ میں کیا سانو نہ دس کہ 150 سال پرانے ہیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر۔ اچھا بول نا یار، اچھا بول، سمجھ آئی؟ اچھا کیا بات کر رہا ہوں؟ میرے حضور کی مسجد ہے، صحابہ کی مجلس ہے، نبیوں کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا۔ اچھا حدیث میں جامع ترمذی میں دو دفعہ لفظ اور میں نے پڑھا ہے کہ فخرج رسول اللہ، فقط 2 دفعہ ہے، 2 دفعہ کہ حضور نکلے۔ 2 دفعہ کا مطلب کیا؟ پہلے سن سرکار حجرے چ اور ہی بولے ہو، سرکار اپنے حجرے چ سن، صحابہ دیاں گلاں سنیاں نا، تو حضور حجرے چ باہر آئے تے ستون دی اوٹ وچ کھڑو گئے، میں سنا تو صحیح میرے غلام بیٹھ کے کی گلاں پہ کردے نے۔ یہ دا مطلب نبی دے غلاماں دی شان یہ ہے کہ جدو بمن نہ تے نہیں کہندے کہ نبی ساڈے ورگے نے۔ یہ نہیں کہندے دیوار دے پیچھے دا علم کو نہیں، یہ نہیں کہندے جسٹ پیغام رساں تھے۔ اے ویکھو نبی دے غلاماں دی شان ہے، وہ کہندے نے آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ نبی کے غلام جب بھی نبیوں کی بات کرتے ہیں تو شان بیان کرتے ہیں۔ اچھا تو میرے نبی سنتے رہے، حضور نے سنیا بھی کی کرتے پہ، جدو انہاں دی گل مکی نہ ایتھے ہی پہنچے سن، 4 نبیاں دی شان بیان کیتی سی۔ ہن دوسرا لفظ ہے فخرج الیہم رسول، حضور ستون دی اوٹ تو نکل گئے نا تے انہاں دے سامنے آ گئے۔ ادھر جملہ سننا، صحابہ دے سامنے آ کے سرکار نے فرمایا قد سمیت کلامکم واعجبکم، میں تہاڈیاں گلاں بھی سنیاں نے تے تہاڈی واہ واہ بھی سنی ہے، مرضی ہے تہاڈی۔ ساڈے لوگ کہندے نے سبحان اللہ کیوں اکھواندے نے؟ میں کیا واعجبکم دا ترجمہ کر، عجبکم دا ترجمہ کر، تعجبکم دا معنی خوش ہونا، تعجب کرنا، واہ واہ کرنا۔ یہ دا مطلب میں انج تعبیر کر سکنا کہ ایک صحابی کہندا سی آدم صفی اللہ، باقی کہندے سن سبحان اللہ، دوسرا کہندا سی نوح نجی اللہ، باقی کہندے سن سبحان اللہ، تیسرا کہندا سی موسیٰ کلیم اللہ، باقی کہندے سن سبحان اللہ، چوتھا کہندا سی عیسیٰ روح اللہ، باقی کہندے سن سبحان اللہ۔ حضور نے سنیا، ہن پوری توجہ نہ سنو جڑا حضرت حبیب بن زید نے انج کیا۔ آپ نے فرمایا کی بھونکدا پیا، میں سنیا ہی نہیں۔ انہوں کیا کی بھونک رہے ہیں؟ سنو مسلمانوں، میرے نبی آ گئے نا، سرکار نے فرمایا صحابہ میں تھوڑی گلاں بھی سنی ہیں، تھوڑی واہ واہ بھی سنی ہے۔ ہن پوری توجہ میرے وال، پوری توجہ، جن نے حضور دا کلمہ پڑھا ہے۔ ختم نبوت ہے کیا؟ حضور دا کلمہ پڑھ کے کچھ اور سوچے بھی تے نا قدری ہے حضور دی۔ صرف کچھ اور سوچے بھی تے نا قدری ہے، خیال بھی آوے، کفران نعمت ہے، وہ تانوں قدر ہی نہیں کہ اللہ نے تانوں کس آقا دا غلام بنایا ہے۔ مسلمانوں کہاں پھر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہو جی وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ بھی اقلیت ہیں۔ میں کیا اقلیت؟ پہلے انہوں نے تو منواؤ، اقلیت ہے نا، من دے نے، ان کو کہو وہ اپنے آپ کو مائنارٹی مان لیں، تو ہم ان کا اسی طرح ان کو پروٹیکٹ کریں گے جس طرح کرسچنز کو کرتے ہیں، جیوز کو کرتے ہیں، ہندوز کو کرتے ہیں، سکھوں کو کرتے ہیں۔
بولو نا. ساڈے پاکستان وچ رہن والے سکھاں نال کوئی لڑائی ہے؟ ہندوؤں نال، عیسائیاں نال؟ اے سکھ پوری اکبری منڈی بھری پئی ہے لاہور. ہندوستان تے سکھ آ جاؤ، ساڈے مسلمانوں نوں ساڈیاں حکومتاں اتنا پروٹوکول نہیں دیندیاں جنہ سکھاں نوں دیندیاں پھردیاں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں. یہ قادیانی مرزائی یہ غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہے، زندیق ہے، باغی ہے. آئین پاکستان کے پاکستان کے بھی باغی ہیں، شریعت اور قرآن کے بھی، اسلام کے بھی باغی ہیں. وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ماننا تو دور کی بات ہے. او جنہوں نے نرم گوش ہے جملہ سن لو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمہیں کافر کہتے ہیں. جاؤ جا کے پڑھو ان کی کتابیں، ان سے پوچھو. کافر ہی نہیں کہتے، گالیاں دیتے ہیں بدترین حضور کے غلاموں کو. وہ میں آپ دوہرا نہیں سکتا یہاں جو کچھ وہ کہتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں. یہاں ہمارے پولیس افسر بھی کہہ دیتے ہیں، مولویوں تو ہمیں کئی لبے ہوئے نے، تسی انہاں بیچاریاں دے پیچھے پہ گئے ہو. میں کیا گل سونے، پیٹی نہیں رہنی ہے، پھول نہیں رہنے، ایک کرسی نہیں رہنی ہے، اقتدار نہیں رہنا. کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین اعظم رہ جائے گا. تیری نوکری ختم ہو جائے گی، ساڈی نوکری قائم رہنی ہے، کیونکہ تو سرکاری نوکر ہے، اسی سرکار دے نوکر ہیں. سمجھ آئیے؟ میں کیا چوڑا ایتھے انہاں واسطے تیرا نرم گوش ہے. اے مینوں دس حشر دے دہاڑے جیڑا حضور دی نبوت نو چیلنج کر رہے ہیں، جیڑا حضور تو بعد نبوت دا دعویٰ کر رہے ہیں، کہ اونوں تو دے واسطے تیرا نرم گوش ہے، تے پھر قیامت والے دن کیڑے منہ نال مدینے والے کو شفاعت لین جاویں گا؟ سوچو، یہ مرتد ہے، زندیق ہے. آج وہ مان لے کہ ہم غیر مسلم ہیں، اپنا ٹائٹل الگ چن لیں. نہیں سمجھ آئی؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی مسلم، احمدی. حالانکہ میرے بابا جی امیر المجاہدین کہتے تھے، دینا بھائی، جنہوں نے سنا ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں، ظاہر انہوں نے شاگرد انہوں نے گلاں دہرانیاں نے. بابا جی کہتے تھے، او مسلمانوں جاگو، محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں. ہمارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، ہمارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے. آسمانوں میں احمد ہے، زمین میں محمد ہے. احمدی بھی ہم، محمدی بھی. بھائی دیکھو، لاہور کی طرف، لاہور میں رہنے والا لاہوری کہلواتا ہے نا، شرک پور والا شرک پوری، فیصل آباد والا فیصل آبادی. تو میں کیا چوڑا، تیرے جھوٹے نبی دا نام احمد تے ہے نہیں، خود تو مننا غلام احمد ہے کی ہے، تے تو اپنا نام کیا غلامی مسلم. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بھائی رضا کی طرف جو منصوبہ وہ رضوی ہے نا، نقش بند کی طرح منصوب نقش بندی ہے نا، مجدد کی طرح منصوب مجددی ہے نا. تو جو غلام کی طرح منصوب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غلامی. تو کا میں غلامی مسلم ہوں، کیونکہ تیرا اسلام انگریز کی غلامی میں ہے، ہمارا اسلام محمد کی غلامی میں ہے. وہ اپنے آپ کو ایڈمٹ کریں، وہ کہیں، ایک تو اپنا ٹائٹل الگ چنے، دوسرا اپنے گند خانے کا نام مسجد نہ رکھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اعلیٰ حضرت کیا صاحب جانتے ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، صحابہ، اہل بیت، مسجد، مینار، قرآن، اذان، خطبہ، نکاح. میں کیا انگریز نے نبی بنا چھڑیا ہے؟ نبی تا بنا دیتا. وہ چوڑا بھی نبی جو بنا کے لانچ کر رہے سے، تو کوئی پروگرام بھی اپنا دے کے لانچ کر دینا. پروگرام ساڑا چرائی پھرنا ہے. بولو. آخری نماز کی طرف آ رہا ہوں. کیا بلا، اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانے، ٹائٹل الگ چنے، آئین پاکستان کے پابند ہو جائے، کہیں ہم مائنارٹی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اسی طرح رویہ رکھیں گے جس طرح دیگر غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ رکھتے ہیں. ہمارا کوئی لگڑ. سمجھ آئیے؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے.
اس لیے سمجھو، چاہے پولیس آفیسر ہوئے، چاہے حکمران ہون، چاہے دنیا دار ہون، چاہے تاجر ہون، چاہے سٹوڈنٹ ہون، چاہے وکیل ہون، چاہے جج ہون، کلمہ حضور دا پڑھیا ہے. ٹھیک ہے. اب سنو بھائی، بیٹھے ہو، مینوں لگدا ہون تھک گئے ہو. ہون تو نہیں پوچھنا مندا کہ تھکے ہو کہ نہیں تھکے. اچھا ہاتھ کھڑے کرو نا جڑے تھک گئے ہو. صرف 2-3 بندے ہی تھکے نے ماشاءاللہ، باقی سارے فریش نے. جڑے نہیں تھکے اچھا سبحان اللہ کو ذرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی، میرے نبی نے فرمایا، ادھر دیکھنا، دیکھ کے سننا. میرے نبی نے فرمایا تم باتیں کر رہے تھے میں نے سنی ہے. فرمایا آدم صفی اللہ، ادھر دیکھنا، ادھر آدم صفی اللہ ہے. ٹھیک ٹھیک. فرمایا نو نجی اللہ ہے، بالکل ٹھیک. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ ہے، بالکل ٹھیک. فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہے، بالکل ٹھیک. میرے نبی نے فرمایا لیکن تہاڈا کی کام ہے ادھر ویکھنا، ادھر ویکھو، الا وانا حبیب اللہ. اچھا بولو. محمد علی ظہوری کسوری کیا لگے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء جنوں جنی آقا دی شان پسند ہے نا، کیا بات کہندے نا، کیا بات ہے. کدی کدی بیوی سالن چنگا پکا دے بندہ کہندا کیا بات ہے. تے جنوں میرے آقا دی شان جنی پسند ہے انہاں ہاتھ اونچا کر کے کہنا ہے کیا بات ہے. جدوں میں پہنچاں گا میں ویکھاں گا، بلکہ میں نہ بھی ویکھا مدینے والا ویکھے گا. یوں دو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے. رحمت دو جہاں کی تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. میرا نبی اول بھی ہے، بولو بس کل آنے والے جانے. میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی. ڈر گئے ہو، تقریر ہون شروع ہونے لگی. ڈر گئے نے اتوں تقریر شروع کی سی تے ہوں شروع کرنے لگے نے. نہیں نہیں جتوں شروع کی سی اتنے جا کے مکان لگے ہاں. سبحان اللہ اچھا آکھو ذرا. میرا نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. ایک گل اور ہے لیکن بہت لمبی ہے، بہت اوکھی ہے. اتنے کی سی اتنے نہیں کرتا، لمبی ہو جائے گی. بس صرف انی گل. میرا نبی اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. میرا نبی ظاہر ایسا، میرا نبی ظاہر ایسا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں میرے مصطفیٰ کا جلوہ موجود ہے. کیا پرانا شعر ہے کہ کیا شان احمدی کا، بولو کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں میرے محمد کا نور ہے. میرا نبی ظاہر ایسا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں میرے مصطفیٰ کا جلوہ موجود ہے، اور باطن ایسا کہ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کو میرے نبی فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی.
اور میں ابو بکر تو میرا یار ضرور ہے، رازدار ضرور ہے، وفاشیار ضرور ہے، مزاج شناس ضرور ہے، لیکن اے نہ سمجھی تو میری حقیقت سمجھ گیا ہے، میری حقیقت نو میرا رب دے سوا اور کوئی نہیں جانے اور کوئی نہیں جاندا۔ مل کے پڑھو ذرا خدا کی عظمت کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ۔ بس میرا سفر لاہور تک آسان ہو جائے گا، ایک بار ہو رنجی پڑھو خدا کی عظمت مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا، میرا نبی اول آخر، اور میرا نبی اول ایسے کہ مخلوق میں نبی سے پہلے کوئی نہیں، آخر ایسے کہ قیامت تک میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ کمینہ ہے، وہ بے غیرت ہے، بولو وہ بے شرم ہے، وہ جہنم کا کتا ہے۔ کیوں؟ آخری جملے، کیونکہ قیامت تک زمانہ میرے مصطفیٰ کا۔ اچھا میں ہولی بولنا، تسی بھی ہولی ہو گئے، اے تے بڑا چنگا کیتا جی۔ انہاں نو انجی کہنا، میاں صاحب لوگ کہہ رہے ہیں تسی میں ہن نکلنا نہ بلکہ کھسکنا ہے تے تسی انجی بہنا ہے۔ اس صبح جو ہوئے گا کوئی ظاہر ہے حضرت مائک تے آن گے، پھر سلام ہوگا، دعا ہوگی، تسی ہلنا نہیں ہے، تو انجی بیٹھنا ہے۔ میں نے جان دینا، اگلی باری ملاقات کران گے، آج بہت جلدی ہے ٹائم میرے نال دو اس ویلے ایمرجنسیاں بڑیاں شدید قسم دیاں نے، میں بیان نہیں کر سکتا، مناسب نہیں۔ قاری صاحب نے تھوڑا جہا راج پتہ چلے ہے، لیکن چونکہ حضور دا میلاد ہے، حضور دا نا ہے، وہ تے ہر شے قربان ہے۔ سمجھ آئی؟ میں وہ شے بلا کے صرف اس طرح حضور دا ذکر کیتا، حضور دی ختم نبوت دا، کہ میرے معاملات آسان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ تسی بھی دعا فرمانا، خصوصی جدو دعا فرماؤ گے تو میرے مشکلات دی آسانی واسطے دعا کرنا۔ بس تسی انج بیٹھے رہنا، دھکم پیل نہیں کرنی، سلام دعا سارے نو میرے لو دوواں ہتھاں نال سلام۔ تسی تے اج چس کرا چھڈی، میں آواں گا، ملاں گا، بواں گا تواڈے کول، چاہ دا کپ پیواں گا، ٹھیک ہے، میں حضرت کو چاہ پینا آواں گا، تسی جننے ملنا ہوئے آ جانا، ایتھے جنی دیر مرضی بٹھائی رکھنا، ویلا جا بندہ، مینوں کوئی ٹینشن نہیں ہوندی لوگاں نو ملن نال، ٹھیک ہے، صرف ہن مجبوری اور جلدی دی وجہ نال۔ اچھا کی عرض کر رہے ہیں کہ قیامت تک زمانہ میرے مصطفیٰ دا، ہولی بولے ہو، نبوت میرے مصطفیٰ دی، رسالت میرے مصطفیٰ دی، کلمہ میرے مصطفیٰ دا، نعتاں میرے مصطفیٰ دیاں، نعرے میرے مصطفیٰ دے، میلاد میرے مصطفیٰ دا، امت بھی میرے مصطفیٰ دی۔ حضرت حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ، انہاں کو ایک موزی آیا، موزی مولوی، تے انہیں آ کے کہا کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا پوچھ۔ انہیں کہا جی اے دسو کہ اے جڑے جھنڈیاں تسی لاندے ہو، اے چراغاں کر دے ہو تے جشن مناندے ہو تے جلوس کر دے ہو، یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ بیٹھے ہو، یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ اگو بھی گجرات دا جنا سی نا، انہیں کہا حضور کے زمانے میں تھا، آپ نے فرمایا یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے۔ یہ کدا زمانہ ہے؟ بھی میرے مصطفیٰ دا زمانہ، میرے مصطفیٰ دا زمانہ۔ اعلیٰ حضرت شعر تے ختم کر لئیے، میرے مصطفیٰ دا زمانہ، زمانے بدل دے رہے پر مصطفیٰ دا دور نہیں بدلے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اندر نے کر لو بدلی رسولوں کی ہو، زمانے دی گل کیتی ہے نا، کرن کی جمع ہے، کرن کہتے ہیں صدی کو، سینچری۔ اعلیٰ حضرت کے اندر نے صدیوں
صدیوں رسولوں کی بدلی تبدیلی ہے، ایکسچینج، اقتدار، تبدیلی ہوتی رہی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، بدلی ہوتی رہی. پھر اس بدلی کو آ کے اگر بدلا ہے تو وہ میلاد والے مصطفیٰ نے بدلا ہے، بدلی کو بدلا ہے. فرمایا بس ہون بدلی نہیں ہوئے گی، ہون بدلی. اچھا میں شعر پڑھنا ہے ہمارا نبی تے پھر ایک بار ہتھے تھے لے آنا سینے دا زور لا کے ہمارا نبی کہنا تے میں نکل جاواں گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی چاند بدلی سے نکلا. سجا تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا، ہاتھ لڑا کے بولو سب سے اولا، سب سے والا والا.